حضرت بہلول نام سنا ہوا ہے آپ نے، زہیب یا وہب بن عمرو نام ہے، ہارون کے رشتہ دار ہیں، صحابی ہیں 7ویں امام کے، اور اپنے زمانے کے وہ جلیل القدر صحابی اور وہ فاضل آدمی ہیں کہ اہل بیت کے ماننے والے، اہل بیت کے چاہنے والے ہونے کے باوجود اپنے علم اور فضل کی وجہ سے ہارون نے قاضی القضات، چیف جسٹس پورے بلاد اسلامیہ میں، ہارون کے بعد اگر کوئی اتھارٹی ہے تو کون ہے؟ اور یہاں اس نے ارادہ کیا کہ میں یزید کی اقتداء میں امام کے لیے قتل کا جواز پیدا کرنے کے لیے فتویٰ لے لوں۔ سارے جتنے بھی مملکت کے زرخرید ملا تھے سب نے سائن کر دیا۔ آخری سائن کس کا رہتا ہے؟ چیف جسٹس۔ یہ سائن اگر ہو جاتے ہیں تو گویا امام کا قاتل عین شریعت بن جائے، جواز پیدا ہو جائے گا۔ جب یہ پہنچی بات جناب بہلول تک، کا پریشانی کیا ہے؟ اب غور کیجیے، یہ ہے اتھارٹی ہیں، پوسٹ ہے، عزت ہے، احترام ہے، سامنے کیا ہے؟ امام۔ ہمارے جیسا ہوتا 1000 بہانے پیدا کر لیتا، بھائی پوسٹ ہوگی تو میں دین کی بڑی خدمت کر سکتا ہوں، مومنین کے بڑے کام آ سکتا ہوں۔ یہ ہمارے کامن بہانے ہیں، بھائی میرے انکار کرنے سے کوئی کیا چھوڑ دے گا؟ امام کو نہیں چھوڑے گا، یہ کامن ہے نا۔ میرے مثلاً برانڈ کو اسرائیلی چھوڑنے سے کیا ہوگا؟ ساری دنیا استعمال کر رہی ہے، یہ کامن جواب ہے۔ میں نہیں کھاؤں گا تو کیا ہو جائے گا؟ قبر میں تم سے دوسروں کے بارے میں نہیں، تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم نے کیا کیا۔ قبر میں نہیں پوچھے گا ہمسائے نے چھوڑا تھا یا نہیں چھوڑا تھا، دوسروں نے چھوڑا تھا یا نہیں چھوڑا تھا، سوال آپ سے کیا جائے گا، تم نے چھوڑا یا نہیں چھوڑا۔ حضرت بہلول سامنے پوسٹ ہے، اچھا آسان کام نہیں ہے۔ امام سے جب رابطہ کیا، امام نے اشارتاً ان کو یہ کہا کہ اگر پیسہ ہے تو تم پوسٹ چھوڑ دو۔ اب پوسٹ چھوڑ دو سے مراد کیا ہے؟ ریزائن نہیں دے سکتے، کیونکہ ریزائن کا مطلب کیا ہے؟ اپنے دشمن کو اپنے سامنے کھڑا کرنا، یہ حماقت ہے۔ کیا کریں؟ واحد چیز یہ سمجھ میں آئی کہ کچھ ایسا کروں کہ یہ پوسٹ میرے پاس باقی نہ رہے۔ اب کچھ چیزوں پر اختیار ہے، کچھ پر اختیار نہیں ہے، جن پر اختیار ہے وہ گناہان کبیرہ کی طرف لے کے جاتا۔ آخری چیز جو بچی تھی وہ کیا تھی؟ کہ عقل کی شرط کو فاقد کروں، جب عاقل ہی نہیں رہوں گا تو قضاوت، عدالت سب ختم ہو جائے گی، بحث ختم۔ اب عقل کو کیسے ختم کیا جائے؟ مجھ سے کوئی کہے مولانا صبح امام کی خاطر ڈنڈے کو گھوڑا بنا کر، الٹے کپڑے پہن کر، الٹے جوتے پہن کر، پاگلوں جیسا حلیہ بنا کر گلیوں میں پھرنا ہے۔ لوگ ہاتھ چومتے ہیں، احترام کرتے ہیں، آغا صاحب کہتے ہیں۔ اگر میں امام کی خاطر کسی جگہ پر یہ نہ کر پاؤں تو سمجھ لینا کہ میرا خدا میرا یہی لباس اور یہی پوسٹ ہے۔ چاہے میں ظاہری طور پر کتنا ہی دیندار، کتنا ہی بڑا مولوی، کتنا ہی بڑا نام جو مرضی آپ کہہ لیں، لیکن کیا ہے اندر سے؟ اگر اس کے ساتھ پھنسا ہوا ہوں، یہی میرا خدا ہے۔ اور اللہ ہمیں ہر مقام پر آزما کر دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ کہ میرا بندہ اصل میں کس کا بندہ ہے۔ لہذا اپنی زندگی میں یہ اصول بنائیں کہ دین کے علاوہ بھی عام طور پر بھی جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ میں نہیں چھوڑ سکتا، کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیں۔ عام طور پر بھی روٹین استعمال کریں تاکہ آپ کو خود یہ احساس ہو کہ کہیں میں ان چیزوں کا بندہ تو نہیں۔ اب کیا ہوا؟ جس وقت جناب بہلول نے یہ کام کیا، کیا کیا؟ اب چھوٹی قربانی نہیں ہے۔ حضرت بہلول کا سب سے بڑا امتحان یہی تھا۔ کیا کیا انہوں نے اپنی اس پوسٹ، اس مقام، اس مرتبے، اس عزت کو امام کے نام پر قربان کر دیا۔ وہی بہلول کہ جس سے ہاتھ ملانے کے لیے لوگ لائن میں کھڑے ہوتے تھے، اب بچے اس کے پیچھے تالیاں بجاتے ہوئے پھر رہے ہیں، پاگل پاگل کہہ رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے حساب سے بڑا نقصان ہو گیا نا۔ ساری پوسٹ، ساری دنیا، ہر چیز ختم ہو گئی، لیکن کوئی اہل بیت کے دروازے پر آ کر اپنے آپ کو قربان کرے تو وہ کریم ہے، ایسا نہیں ہے کہ پلٹ کر جواب نہ دیں۔ ہمارے اور آپ کی زندگی کی ساری محنت کس لیے ہے کہ کسی طرح سے ہم جنت چلے جائیں۔ اہل بیت نے بہلول کی شکل میں ہمیں بتایا کہ اگر تم دنیا کو ہمارے نام پر قربان کر دو، ہم تمہیں اس مقام پر پہنچا دیں گے کہ دنیا میں مٹی کا گھروندا جنت کہہ کر بیچو گے، ہم تمہارے نام سے محروم کروا دیں گے۔